آج کی کہانی مار ڈالا اپنوں نے۔ جی تو کہانی کا شروعات کچھ ایسے ہے کہ وقت کا دھارا بہتا چلا جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے موسم کبھی کبھار ٹھہر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایک مسلسل مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں جتنی محنت اور کوشش سے رشتے سمیٹے، سب میرے ہاتھوں سے ریت کی مانند رستے چلے گئے۔ میری زندگی کی کہانی بھی عجیب سی ہے۔ کیا ایسی کسی اور پر بیتی ہوگی؟ پہلے جب سے ہم ہرے تھے، لکھ بھی نہ سکتی تھی، اب کچھ نہ کچھ لکھنے لائق ہو گئی ہوں۔ مجھے لکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اسپتال میں آپ اپنے روز و شب کے بارے میں تحریر کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو ہی ایک ڈائری منگوا کر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ڈائری لکھنے کی ابتدا کی تو کورے صفحات پر چند سطروں میں گزرے وقت کا حال لکھ دیا اور عنوان لکھا، اسپتال کا ایک دن۔ جیسے ہی ڈاکٹرز وارڈ کا آخری راؤنڈ ختم کر کے چلے جاتے ہیں اور مکمل خاموشی ہو جاتی ہے، تب میں چھت سے آتی مدھم روشنی میں قلم ڈائری اٹھا کر پلنگ کے سرہانے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ بستر پر اس طرح بیٹھ کر لکھنا ہے تو دقت طلب مگر بیماری کا کچھ آدھار ہو جاتا ہے۔ جب مریضوں کے لواحقین اور چاہنے والے والہانہ انداز سے آتے ہیں، اس وقت میری جلتی ہوئی آنکھیں دروازے پر جم جاتی ہیں کہ شاید میرا جیون ساتھی مجھ سے ملنے آ جائے، جس کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر جب برے دن آئے، اس نے میری بیماری سے ڈر کر مجھے بلا ہی دیا۔ ہاں، ایک میری ماں اپنے نحیف جسم کو کھینچتے ہوئے ملنے آ جاتی ہے، ان سے ہی دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ میں خاموش لیٹی رہتی ہوں اور صحت یاب ہونے والے مریضوں کے رشتہ داروں کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک پاس کیا اور ہنستی مسکراتی جوانی کی حدود میں قدم رکھا، اس زمانے میں میری رنگت سفید گلابی اور آنکھیں شربتی ہوا کرتی تھی، جن کی سہیلیاں تشبیہ سوچا کرتی تھی۔ اس خوشیوں اور بے فکری سے بھرپور دور میں مجھے کس کی نظر لگ گئی اور اچانک کس بیماری کا حملہ ہوا، جو شروع میں بالکل معمولی نوعیت کا تھا، مگر جب بعد میں کسی مشکل سے گزری، لکھ نہ پاؤں گی بات تو ذرا سی لگی تھی کہ میری ایک انگلی پر چھوٹا سا دانہ نکلا تھا، جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر یہ رفتہ رفتہ زخم بن کر مجھے دنوں میں تکلیف پہنچاتا رہا۔ میں نے عام دانہ سمجھ کر اس پر کوئی توجہ نہ دی کہ آخر یہ زخم خود بخود بھر گیا۔ اس دوران خالو جان اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آ گئے اور والدین نے سراج کے لیے ہاں کہہ دی۔ ان دنوں میرے دل میں اچھوتے جذبات تھے۔ میں نے گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، خانہ داری سیکھ کر اپنی آئندہ زندگی کو کامیاب شاندار بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اپنے سپنوں کے محل سجا رہی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا، وارڈ میں بھی سبھی مریض سو چکے تھے، لیکن میں اس وقت اپنی زخمی انگلیوں سے بے وقت تمام اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ شاید اس طرح میرے دکھ کا مداوع ہو جائے کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ مجھے آج فضا میں حد سے زیادہ بے چینی کھلی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آس پاس اس وقت کوئی شے خوش آئند اور پرکشش نہیں، صرف ان پھولوں کے سوا جو مجھے ایک مایوس مریضہ سمجھ کر کوئی تحفہ دے گیا۔ مجھے وہ دن شدت سے یاد آ رہے ہیں جب میری شادی کی تیاریوں میں گھر بڑے مصروف نظر آتا تھا۔ چھوٹا بھائی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو کر مجھ سے بار بار لپٹ جاتا تھا تو میں اس کو گلے سے لگا کر رو پڑتی تھی۔ دن پر لگا کر اڑ گئے، دن پر لگا کر اڑ گئے، ایسے جیسے کوئی پرندہ اڑ جاتا ہے، لیکن آج بھی میرے کانوں میں کبھی کبھی شہنائی کی آواز اور سہاگ کے گیت گونجتے ہیں۔ ہم سفر کے ہمراہ سیج کے خوشبودار پھولوں کے سائے میں نے ایک دل نشیں سفر کے خواب سجائے تھے۔ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر یاد آتا ہے جس کی دیواروں پر پھولوں سے لدی بیلیں آرام کرتی تھی۔ میرے جیون ساتھی
سراج کو میرے ہاتھ کے پکوان پسند تھے۔ وہ ہر وقت سب کے سامنے میری تعریف کرتے تھے۔ ہر پرہیزگار خالو بھی میرے مشرقی اتوار سے بہت خوش تھے۔ ہمارا گھر تو جنت نظیر تھا، لیکن تقدیر کے ناگ نے بہت جلد میری خوشیوں کو ڈس لیا، اور یہ زہر آہستہ آہستہ میری زندگی میں سرایت کرنے لگا۔ شاید کے بعد میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جسم کے اندر کوئی بیماری جڑ میں مضبوط کر رہی ہے۔ اس دوران مجھ پر اس بیماری کا کوئی حملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر صرف ایک درینہ زخم کا نشان تھا، جس کو میں نے اپنے ان مسکراتے دنوں میں کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ لیکن اب پھر سے میری سفید مرہوتی انگلیوں کے جوڑوں پر زخم بننے لگے، اور آخر یہ زخم گھریلو ذمہ داریوں میں محل ہونے لگے۔ ان زخموں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو وقت پر کھانا دے سکتی تھی، اور کبھی ان کے کپڑے دھو کر استری کرنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ وہ میری بیماری کے متعلق جانتے تھے، لیکن اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جا سکتے تھے۔ میں بھی اصرار نہیں کرتی تھی، البتہ خود علاج کراتی رہی، چھپ کر پیروں فقیروں کے پاس جاتی رہی، سوچتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں کے یہ زخم دل کے زخم بن جائیں۔ وقت گزرتا گیا، لیکن زخم نہ بھرے۔ ان کو دیکھ کر خالو جان مصلحت زبان سے کچھ نہ کہتے، لیکن ان کی نگاہوں سے ٹپکتی کراہٹ میری روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ وہی خالو جان تھے جو میرے کھانوں کی بے حد تعریف کرتے تھے، اب ناقص نکال کر اٹھ جاتے تھے۔ انہی دنوں مجھ پر بیماری کا پھر سے حملہ ہوا۔ شروع میں معمولی نوعیت تھی، مگر انجان کار سراج بھی مجھ سے دور رہنے لگے۔ ان کی چاہت کار نگاہ پھیک پڑنے لگا۔ وہ خواب جو میں نے زندگی کے دلنشیں سفر کے بارے میں سجائے تھے بکھرنے لگے۔ گھر کا ماحول گھٹن میز ہوتا جا رہا تھا۔ دیواروں سے لپٹی پھولوں کی بیلیں برہنہ ہو چکی تھیں۔ دھوپ اتر آئی تھی کہ ان پر خزاں چھا رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں مایوسی در آنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ میری دعائیں بے اثر ہوتی جاتی ہیں، مگر قبولیت کے در کھلنے کی میں منتظر تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں گزارا کر لیتی، لیکن سراج جیسے نفاست پسند شوہر کو زخمی انگلیوں والی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا ناپسند نہ تھا۔ میرے خیال میں ایک عورت تو اپنی خوشیاں قربان کر کے معذور شخص کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ایک مرد بیمار اور انگلشت افگار بیوی کی وفا کے بدلے اپنے عیش و آرام کو قربان نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہونے لگا کہ میں اگر ان کے کسی چیز کو چھو لیتی تو وہ آنکھ بچا کر اسے کباڑ خانے میں پھینک آتے، اور میں خاموشی سے اس تحقیر کو سہنے پر مجبور رہتی۔ میں تنہائی میں رو رو کر خدا سے دعا مانگتی، اللہ میرے ہاتھوں کے زخموں کو ٹھیک کر دے، تاکہ میری ازدواجی زندگی تباہ نہ ہو، اور تباہ ہونے سے یہ میری ازدواجی زندگی بچ جائے۔ مگر یہ دعا خدا کی بارگاہ میں بار یاب نہ ہو سکی۔ آخر کار سراج نے میری بیماری کو لا علاج سمجھ کر پہلے کنارہ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ میں مجبور و بے بس اس دہلیز پر لوٹ آئی جہاں سے میری ڈولی نکلی تھی۔ جنہوں نے جنم دیا انہوں نے پھر سے گلے لگا لیا۔ ماں نے مجھے ایسے اپنی باہوں میں بھر لیا جیسے میں ننھی بچی ہوں۔ والد صاحب نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹی جب تک زندہ ہو تجھ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو نے مجھ کو رہتے جگر جانا سراج کی طرح عمر بیل نہیں سمجھا، حالانکہ وہ بھی میرے محافظ تھا اور ابو بھی، لیکن شوہر اور باپ کے محبت میں فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے مالو زر تو کیا جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ابو مجھے لے کر نگر نگر گھومتے رہے، پیر فقیر طبیب سنیاسی ڈاکٹر حکیم غرض کسی کے پاس لے کر نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کسی دوا سے فاقہ ہوا بھی تو ہفتہ بعد بیماری پھر سے اود کر آئی۔ کئی بار پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک بھی زیر علاج رہی۔ فاقہ عارضی ہوتا تھا، پھر سے سوکھے زخم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آخر کار وقت نے مجھے سول اسپتال پہنچا دیا۔ یہاں کے ڈاکٹر قابل تھے، وہ میری بیماری سے
مایوس نہیں تھے، وہ مجھے لا علاج نہیں کہتے تھے، خدا جانے کیسی بیماری تھی، دوا اثر کرتی تھی لیکن مستقل شفا یابی نہ ہوتی تھی۔ اسپتال کے بستر پر میں اچھے ہونے کا انتظار میں لمحہ لمحہ مرتی رہی۔ یہاں اسپتال کا ماحول ایسا تھا کہ رات کے سناٹا ہو جاتا تھا، سب سو جاتے، ایک مجھے نیند نہ آتی۔ نیند کس طرح آ سکتی تھی؟ زخمی بدن پر ماضی کی تلخ یادوں کے ناگ بھی تو پھن پھیلائے بیٹھے تھے۔ سوچتے سوچتے رات گزر گئی، جاتی کہ خدا تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، پھر میری تقدیر میں اتنی مختصر خوشیاں کیوں لکھی گئیں؟ بابا جان کے گھر میں اکثر خاموش رہتی تھی، ان پر یہ ظاہر نہ کرتی کہ اپنوں کے خنجر سے اپنی روح کو زخمی ہوتا دیکھ کر میری کتنی راتیں آنسو بہانے اور خدا سے فریاد کرتے گزرتی ہیں۔ مجھے اپنے والدین سے بہت پیار تھا، ان کو بالکل بھی دکھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ آخر تک بابا جان مایوس نہ ہوئے، وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے رجوع کرتے رہتے تھے۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ میں ایک بار مکمل شفا یاب ہو جاؤں تو وہ پھر سے میرا گھر بسانے کا اہتمام کرتے۔ جن دنوں سراج نے مجھے طلاق دی، میرے اندر ایک نئی زندگی نما پا رہی تھی۔ میں اب یہی سوچ سوچ تھک جاتی تھی کہ اس نئی زندگی کی پرورش اور مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان دنوں میرے پاس ماضی کی تلخ تجربے تھے مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ اگر امید کی کرن تھی تو میرے لیے آنے والی اولاد تھی جس کے لیے ارادے باندھتی تھی۔ کیسے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں گی؟ یہ ارادے میری بد نصیبی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ میرے ایک بچی ہوئی لیکن وہ بھی میرے مرض کی زد سے نہ بچ سکی اور اپنے خالق کے پاس پہنچ گئی۔ امید کے اس چراغ کے بجھتے ہی میرے دن رات ہمیشہ کے لیے ویراں ہو گئے۔ اب زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ بے در پہ محرومیوں کے بعد اپنی خود اعتمادی کے بل بوتے پر میں ابا جان کے گھر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زخمی انگلیوں کے باوجود امی کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی۔ اگر زخم بدلتے موسم کے ساتھ خشک ہو جاتے تو بابا جان کی پسند کا کھانا بناتی، بھیا کا کوئی کام ہوتا تو کر دیتی۔ یہ سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کسی طرح بھی میری دل آزاری نہ ہو۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا، میں بظاہر پرسکون تھی، پھر بھی میری دل آزاری نہ ہو، لیکن اکثر رات حال اور مستقبل کی تکلیف دہ سوچوں سے آنسو بہاتے گزرتی تھی۔ میری صحت یابی کے لیے امی جان وظائف کا ورد کرتی رہتی تھی مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو جو دوا کی میری بیماری بڑھتی جاتی تھی، زخموں نے ہاتھوں کے بعد کف پا میں بھی جگہ بنا لی۔ وہ چال جس کو کبھی سہیلیاں ہنڈی کی کلنچے کہتی تھی، اب قدم قدم پھونک کر بھی زمین پر رکھتی تو بھی تکلیف ہوتی، ہر قدم پر ٹھیس اٹھتی۔ میرا رنگ بیماری سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور سنہرے بال جڑ چھوڑتے جا رہے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی۔ عرصے بعد کوئی مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہ پاتا تھا کہ میں وہی پاگل ناز ہوں۔ ماں باپ کے زیر سایہ اس گلشن شفقت میں جیسے تیسے ہزار کا جھونکا بن کر گزرا ہو رہا تھا۔ دل اور جسم ضرور جلتے رہتے تھے لیکن بابا جان اور امی جان کی محبت ٹھنڈی چھاؤں نے مجھے خاکستر ہونے سے بچائے رکھا۔ بھائی کی شادی ہو گئی، تب اس خاتون کی نگاہوں نے مجھے شدت سے احساس دلایا کہ میری انگلیوں کے زخم سے ان کو کس قدر کراہت آتی ہے۔ بھابی کی تحقیرانہ جملے میری روح کو ابلا دار بناتے جاتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے بھی میری زندگی کا اگرچہ بے مقصد تھی مگر میں نے اپنی زندگی ماں باپ اور گھریلو مصروفیات کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ صرف میری قوت ارادی اور والدین کی محبت کا کرشمہ تھا جس نے مجھے اس حال میں بھی طاقت بخشی ہوئی تھی۔ اب گھر میں ایک ہی فرد ایسا تھا جس کی چپتی نگاہیں مجھے جینے نہیں دیتی تھی، اور یہ بھی بھابی تھی جو میرے ہاتھوں ہی سے نہیں میرے تمام وجود سے کراہت محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھنے سے، مجھ سے کلام تک کرنے سے ڈرتی تھی۔ میں جس شے کو چھو لیتی وہ اس سے دور بھاگ جاتی۔ میں دن میں کٹھن تھی، میں اپنے والدین کے گھر میں بھی اچھوت ہو گئی تھی۔ بابا جان کی طبیعت خراب رہنے لگی، میں اپنی بیماری کے باوجود ان کی خدمت کرتی۔ بالآخر بابا جان کا سائبان بھی جاتا رہا۔ ان کی وفات کے بعد تو مجھے لگا جیسے دوپہر کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں نکل آئی ہوں۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی کی بجائے بھابی کے گھر پر حکمرانی ہو گئی۔ حالات کی
शिद्दत बढ़ने लगी। घरेलू काम काज से मेरा वास्ता मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। अब मुझे अपने कमरे से बाहर आने का हुक्म न था। आज भी मुझे वो तपते दिन, जलती रातें याद हैं जब मैं तन्हा अपने कमरे में महदूद कर दी गई थी और मुलाजमा मुझे दूर से खाना दे दिया करते थे। अम्मी जान बेचकर मेरे कमरे में आती थी, क्योंकि दुल्हन भाभी माहम का ख्याल था कि अम्मी जान की वजह से मेरी बीमारी के जरासीम घर के दूसरे अफराद में मुंतकिल हो जाएंगे। रफ्ता रफ्ता बीमारी इस नहज पर पहुंची कि असाब जवाब दे गए। जिस्म की अजलात सुकड़ने लगे। इस तन्हाई और अंधेरे में रूह के तमाम जख्म भी रसने लगे। भाभी को मेरा जख्म जख्म वजूद अब घर में बोझ नजर आने लगा, क्योंकि सबको यकीन था ये जख्म अब जिस्म पर भी उभरेंगे। यूं मुझे अस्पताल पहुंचा दिया गया। एक डॉक्टर साहब ने इस आस दिलाई कि बीमारी से शिफा होगी, वो जरूर इलाज करेंगे। यहाँ का माहौल घर के माहौल से मुख्तलिफ था। यहाँ मरीज या इनके रिश्तेदार मेरे जख्मों को हकारत की नजर से नहीं देखते थे। वो मुझसे हमदर्दी करते थे और मेरी नामुराद जवानी पर अफसोस करते थे। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि गैर तो हमदर्दी के दो बोल बोल जाते, मगर भाई और रिश्तेदार विफाज के नश्तर चलाते। फिर तो गैर भले थे जो दिखाते दुखते दिल पर तसल्ली के जुमलों से ठंडी शबनम तो बरसा जाते थे। एक अम्मी थी कि रातों को उठ उठ कर मेरी सेहतयाबी की दुआ करती थी। हालांकि अब तो मैंने इस जहम जहम जिंदगी की खुगर खुगर हो चुकी थी। एक वो मायूस न थी खुदा की रहमतों से, और एक वो डॉक्टर साहिब। भला आखिर माँ की दुआओं और डॉक्टर साहब की मेहनत रंग लाई और मेरी उंगलियों के जख्म बेहतरी की तरफ जाने लगे। रफ्ता रफ्ता मैं रूबा सेहत होती जा रही थी। डॉक्टर साहब का कहना था कि मजीद 6 माह मेरा इलाज होगा तो मुकम्मल सेहत याब मुझे नसीब हो जाएगी। तभी मैं भी इस उम्मीद पर और जिंदगी जी रही थी। तमाम नर्सें, डॉक्टर्स और वार्ड का अमला मुझसे खास मेहरबानी से पेश आता था, तो और ज्यादा जीने को जी चाहता था कि अभी दुनिया में नेक लोग बाकी हैं जो दूसरों को जीने का सहारा देते हैं। आज डायरी लिखते लिखते सुबह हो गई है। अमला बिस्तरों की चादरें वगैरह बदलने को आने वाला है। वार्ड बॉय मेज पर पड़े गुलदान से फूल निकालने लगा और इनकी जगह ताजा फूलों का गुलदस्ता सजा देगा। ये यहाँ का मामूल है। मरीज आते हैं और चले जाते हैं। मैं मगर 6 माह और यहाँ रहूंगी। वो दिन जरूर आएगा जब मैं भी सेहतयाब होकर अपने घर चली जाऊंगी, मगर मैं भूल रही हूँ मेरा घर है कहाँ। माँ ने अलबत्ता वादा किया है कि वो किराए का मकान लेंगी और ताहयात मेरे पास रहेंगी। भले से किराए का घर होगा, लेकिन वहां मुझसे कोई हकारत से तो ना देखेगा। शुक्रिया।